سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو سونا ہے اس کی ممانعت کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ تو یہ ایک خاص حکم ہے رات کے بیدار اور قیام کے لیے ہم اس کو ساتھ ملا سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا. میں ہوں محمد اویس. ہمارے ساتھ مفتی عبدالمغیث حافظ اللہ تعالیٰ موجود ہیں جو خطیب ہیں مکہ مسجد چچا وطنی کے. مفتی صاحب، فجر کے بعد اکثر لوگ سوتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ سنیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان المبارک ہے نا، تو لوگ رات کو قیام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جو سونا ہے اس کی ممانعت کے اوپر کوئی حدیث وارد نہیں ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی صریح نص ہو جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ فجر کے بعد سونا جو ہے نا وہ کیا ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو لہذا پھر اس کی اصل جو اباحت ہے اور اس کا حلال ہونا اور جائز ہونا وہ اپنی اصل پر ثابت ہے جب تک اس کے اوپر کوئی حدیث نہیں آتی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ کانا لا یقوم من مصلی اللاتی یصلی فیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو نماز کی جگہ تھی وہاں پہ جب نماز پڑھتے تھے صبح کی تو وہاں سے اٹھتے نہیں تھے حتیٰ تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ وہاں بیٹھے رہتے تھے اور وہ پھر آگے بتاتے ہیں ہم باتیں کرتے اور اپنے پچھلے گزرے ہوئے جو دور تھے، دور جاہلیت کے اور اسلام سے پہلے کے اپنی باتیں وہ کرتے، اس پہ مسکراتے ہنستے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اور ہم بدل چکے ہیں. تو وہ بیٹھ کے وہ باتیں کیا کرتے. جب سورج طلوع ہوتا تو پھر وہ اٹھتے تھے مسجد سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے نا وہ ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ کام مسنون کام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے، آپ کے صحابہ نے کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس میں حکمت ہے. جیسے کہ یہ وقت صبح کا برکت کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سحریوں کے لیے برکت کی دعا کی ہے. تو یہ بھی اس میں صبح کا وقت ایک برکت کا وقت ہوتا ہے. تو یہ ساری حکمتوں کی وجہ سے سمجھ آتا ہے کہ اس وقت میں ہمیں بیدار رہنا چاہیے. بہتر ہے کہ ہم سورج کے طلوع ہونے تک بیدار رہیں. لیکن ایک بندہ ہے، اب یہاں پہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ ہر بندے کے اعتبار سے الگ مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکیم دانا تھے، اللہ بھی حکیم ہے. تو اس اعتبار سے شریعت حکم دیتی ہے جو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے. اب ایک بندہ ہے، اس نے کام پہ جانا ہے 8-9 بجے اور رات کو قیام بھی کرتا ہے. صبح فجر کے بعد اگر نہیں سوئے گا تو اس نے بچوں کے لیے روزی بھی کمانی ہے. اوپر سے مولوی صاحب اس کے اوپر فتویٰ لگا دیں گے تو سو بھی نہیں سکتا. وہ بیچارہ یہاں تو کیا کرے گا، کام سے پیچھے رہے گا، یہاں رات کے قیام سے پیچھے رہے گا. تو اس کا حل یہ ہے کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے یہاں پہ ضرور سونا بہتر ہے اپنے بچوں کے کام کاج کے لیے، روزے کے لیے، رات کے قیام کے لیے، تو اسے سو لینا چاہیے. بلکہ رمضان میں لوگ اسی لیے حال دیکھ کے سب سے زیادہ سوتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. اس میں پھر رات لمبا قیام ہو سکتا ہے. اور اگر رات کو جاگنا ہے تو اپنی نیند تو آپ کو کسی نہ کسی حصے میں لینی پڑے گی نا. تو یہ ایک خاص حکم ہے رات کے بیدار اور قیام کے لیے ہم اس کو ساتھ ملا سکتے ہیں. عمومی طور پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فجر کی جو نماز کے بعد بیٹھیں، اذکار کریں سورج طلوع ہونے تک، لیکن یہ واجب نہیں ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین، اللہ ہمیں عمل کی توفیق فرمائیں. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.